السلام علیکم۔ بزرگوں نے منظوری دے دی تھی، میں نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ انتظامات کیے گئے، اور پھر روشنی کے جادوگر نے سرحدی پہاڑی کے پاس جا کر پتھروں میں آگ جلانا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے سرخ نگینے جیسی کوئی شے نکالی اور اسے سلگتے پتھروں میں ڈال دیا۔ روشنی نے اچانک سرخی اختیار کر لی، اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور سرخ نگینہ فضا میں سینکڑوں فٹ بلند ہو گیا۔ اوپر جا کر وہ پھٹا اور ایک چمکدار سرخ چھتری فضا میں بلند ہو گئی، جو بہت دیر تک پہاڑوں کو سرخ رنگ میں نہلائے رہی تھی۔ بلا شبہ یہ عجیب چیز تھی، اعلان نے کہا۔ ہم نے انہیں پیغام دے دیا ہے، اب سنگی دروازوں پر ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ شبان کو یہ سب بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ رات کو نیل نے اس سے کہا، تجھے یہ سب کیسا لگتا ہے شبان؟ اچھا، اور میں؟ تو بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، گویا میں بھی اچھی لگتی ہوں۔ بے شک، شبان بولا۔ نیل نے مسکراتے ہوئے کہا، زیر سمندر پہاڑوں میں نے اپنا ایک گھر بنا رکھا ہے، وہ میری سکون گاہ ہے، جہاں میں تنہا ہوتی ہوں۔ کل میں تجھے اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گی۔ سمندر کے نیچے؟ ہاں، یقیناً وہ دیکھنے کے قابل جگہ ہوگی، اور مہذب دنیا کے لوگ تو یہ سوچ بھی نہ پاتے ہوں گے۔ میں وہ جگہ ضرور دیکھوں گا۔ وہاں میں نے ایک انوکھی چیز رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پہنچو گے تو دکھاؤں گی، تم اسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ایسی کیا چیز ہے؟ اسے سنگت بست کہتے ہیں۔ صدیوں میں سورج کی کوئی کرن سمندر کی گہرائیوں میں جھانکتی ہے، تو وہ تہ کے جس ٹکڑے کو چومتی ہے، وہ سنگ بست بن جاتا ہے، یعنی سچ کا جادو۔ اور اس پتھر کو چھو کر جو بھی کہا جاتا ہے، سچ کہا جاتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی جھوٹ بولنا چاہے۔ تم مجھ سے کوئی سچ سننا چاہتی ہو؟ ہاں، ایک ایسا سچ جس پر میری آئندہ زندگی کا انحصار ہے، نیل نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور شبان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ بھی اپنی دنیا کے بارے میں، مگر بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، بہت کچھ۔ سوبیرا کے داخلی سنگی دروازے پر تشتہ والوں کی طرف سے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور سرخ روشنی کا پیغام فضا میں منتشر ہونے کے بعد سے اب تک ہر شخص بے چینی سے منتظر تھا کہ تشتہ والے کیا جواب دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تشتہ والے، جو شکل و صورت اور لباس میں بالکل سوبیرا والوں جیسے تھے، اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے، اعلان نے محبت سے ان کا استقبال کیا اور کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی، جس کے اعتراف کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آئے، اور ان کے بیٹھنے کے لیے معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ سو ان میں سے ایک شخص جو عمر رسیدہ تھا اور چہرے سے تجربے کار معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر ان سب کا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں سرخ روشنی کے جواب میں آیا ہوں، اور اس بات کا آرزو مند ہوں کہ مجھے ایک مہمان ہی کا درجہ دیا جائے، اور کسی دشمنی کا آغاز نہ کیا جائے، کہ میں نمائندہ ہوں تشتہ کا، اور گفتگو کرنے آیا ہوں اس روشنی کے جواب میں۔ اعلان نے کہا، معزز بزرگ، ہم جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں میں تم سے کسی نہ کسی شکل میں تم سے ہمارا کوئی رشتہ قائم ہوگا، اور وہ رشتہ تو اب بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کا کوئی نام نہ ہو، لیکن بد قسمتی ہے ہماری کہ ہم فاصلوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، آپ کی آمد پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے اور میرے بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان زمین کا رشتہ ہے۔ سارے رشتے ایک سمت ہو جاتے ہیں۔ محبت اور امن سے زندگی گزارنے کے لیے زمین کا رشتہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچے، لیکن بد قسمتی نے ہمارے درمیان پہاڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور ایک دن یہ دیواریں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور وہ جو نوجوان ہیں اور اپنے جسموں میں آتش دوڑتی محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی معمولی چیز ہے، یہ نہیں جانتے کہ وہ آنے والی کوئی شے دوبارہ نہیں آتی چلے جانے کے بعد۔
چھوڑو، یہ بتاؤ وہ پیغام کس لیے دیا گیا تھا؟ دوسرے شخص نے کہا، کیا تمہیں مکمل اختیارات دیے گئے ہیں اس گفتگو کے لیے معزز بزرگ؟ اعلان نے پوچھا۔ ہاں، اس حد تک اختیارات دیے گئے ہیں مجھے کہ یہ پیغام سنوں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس پر میں خود ہی فیصلہ کر سکوں تو کروں، اور اگر کوئی اتنا اہم مسئلہ ہو تو اس کے لیے تھوران سے بات کرنی پڑے گی، تو یہ پیغام لے کر اپنے علاقے میں پہنچ جاؤں اور تھوران کو بتاؤں۔ اعلان نے مختصر ساری بات بتا دی کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا تم ان قیمتی لوگوں سے تبادلہ کرنا چاہتے ہو۔ وہ بالکل بے حقیقت لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، اور تم یہ سوچ لو کہ معزز بزرگ کہ ہم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو تمہیں دے رہے ہیں جو مستقبل میں ہمارے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک اچھے اور نیک پیغام کے ساتھ کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، امن سے اور بہتر ہے کہ وہ جادو جو یہ لوگ اس بے سکون دنیا سے لائے ہیں سب اپنے اپنے ذہنوں میں تحلیل کر دیں، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ ہم لوگ یعنی سوبیرا والے جو جادو وہاں سے لائے ہیں اسے زیر عمل لائیں۔ صرف ایک وعدہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ اس کی پابندی ہو اگر عقل و ہوش سے سوچا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جوابی طور پر سوبیرا پہلے بھی تشتا والوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا اور اب بھی تیار رہے گا، لیکن یہ اچھا ہو کہ یہ خیال ترک کر کے اور اس نیک اقدام کے بدلے بہتری کے راستے اختیار کیے جائیں۔ بزرگ نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ ذہنوں میں فطور ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ قوت حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے تردانہ کی سرزمین لہوزار ہو جائے گی اور حاصل کچھ نہ ہوگا۔ قرآن کو میں تمہارا یہ پیغام پہنچائے دیتا ہوں اور خود اس سے درخواست کروں گا کہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لی جائے۔ یہ ایک نیک خیال ہے جسے ہر شخص خلوص دل سے مان لے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں معزز بزرگ، اور میری یہ خواہش ہے کہ سمجھدار لوگ تھوران کو سمجھائیں اور کہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا ہم سب چاہتے ہیں۔ تم مجھے ان لوگوں کے نام گنا دو جن کی آزادی چاہتے ہو تم، چونکہ یہ لوگ نہایت قیمتی ہیں جو تشتا کے قیدی ہیں، اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اب تک ہمارے جتنے افراد کو قید کیا گیا ہے سب کی رہائی عمل میں آئے، اور اس کے لیے میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ اعلان نے کہا، کیا؟ بزرگ نے پوچھا۔ تجویز یہ ہے کہ 2 سورج اور 2 چاند گزر جائیں تو ہمیں سرخ روشنی سے جواب دے دیا جائے، اور یہ روشنی اس بات کا اعلان ہوگی کہ ہمارا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ جب 2 سورج اور 2 چاند گزر جائیں گے تو ہم ایک سورج کا انتظار کریں گے، اور جب چاند آسمان پر بلند ہوگا تو تشتا کے تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور ان کی لاشیں پہاڑی چٹانوں کی دوسری جانب پھینک دی جائیں گی تاکہ تشتا والے انہیں اٹھا کر لے جائیں، اور اس طرح یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اب ہمارے درمیان جنگ کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور پھر یہ تمہارا کام ہوگا کہ تم اپنے جادو کو کس طرح استعمال کرو، لیکن ہم آنے والوں سے کہیں گے کہ وہ جو کچھ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً ہی واپسی کا سفر اختیار کروں۔ ہاں، ذرا تفصیل سے ان ناموں کو میرے سامنے دہرا دو۔ اعلان نے جتنے نام اس کے ذہن میں تھے بتائے اور اس کے بعد کہا، لیکن بہت سے لوگ نشاندہی کریں گے ان قیدیوں کی جو تشتا والوں کے پاس ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوران اچھائی چاہتا ہے تو ان سب ہی کو رہا کر کے ہمارے حوالے کر دے، اور یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو۔ بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ تشتا کی طرف سے آنے والوں کو رخصت کیا گیا تھا۔ تشتا کے قیدیوں کے درمیان کوئی بددلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ غیر متوقع طور پر ٹیلان نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، حالانکہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ سوبیرا کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، اور در حقیقت سوبیرا والے اگر فرشتہ صفت نہیں ہیں تو ان کی زندگی کسی طور پر پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں قتل کرنے کی بجائے مستقل اپنا قیدی بنائے رکھیں، اور یہ بھی ایک ممکن عمل نہیں تھا۔ قیدی آپس میں یہ گفتگو کرتے رہتے تھے۔ گارتھا نے یہ بات پروفیسر بیرن اور سینڈرا سے بھی کہی جو وہاں موجود تھے۔
یہ بھی صرف اتفاق تھا کہ اسی وقت شبان کسی کام سے قیدیوں کے اس کیمپ میں نکل آیا تھا۔ وہ لوگوں سے کچھ گفتگو کر رہا تھا اور گارتھا نے اچانک ہی اسے دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ مسکراتی ہوئی شبان کے پاس پہنچ گئی اور شبان گارتھا کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گہری سوچ میں کھو گیا، پھر اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر گارتھا سے اس کی خیریت پوچھی اور گارتھا ہنس پڑی۔ میں جہاں بھی ہوتی ہوں خیریت سے ہوتی ہوں۔ کہو تمہاری مصروفیات کیا ہیں؟ کیا تم مجھے کچھ وقت دینا پسند کرو گے؟ اور اس وقت ان لوگوں کے درمیان، اوہو میں سمجھ گئی، کیا تم اس لڑکی سینڈرا سے ملنے آئے ہو؟ شبان نے چونک کر گارتھا کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بلکہ تمہارا وہ لابون کہاں ہے؟ اصل بات اسے ہی بتانی چاہیے، نظر نہیں آ رہا وہ۔ واہ، قیدیوں کے درمیان بھلا ایک قیدی کو تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن لابون سے پہلے تم مجھے کچھ وقت دو، اس کے بعد ہم لابون سے بات کر لیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ میڈم گارتھا اسے لے کر ایک ایسے گوشے کی جانب بڑھ گئی جہاں دوسرے لوگ موجود نہیں تھے۔ کہنے لگی، کہو شبان کیسی گزر رہی ہے؟ اگر تم تشتہ پہنچ جاتے تو وہاں تشتہ والوں کے قیدی ہوتے اور وہ جگہ تمہیں حاصل ہوتی جو اب ہمیں حاصل ہے۔ شبان کیا تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں ابھری کہ تم مجھے آزاد سوبیرا میں لے جاؤ؟ میڈم گارتھا، یہ تو آپ کی اپنی خواہش تھی کہ آپ کو قیدیوں کے درمیان میں ہی رہنے دیا جائے، اور اگر میرے دل میں یہ خواہش نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے درمیان رہتیں۔ آپ نے دیکھا کہ جان سموئل اور اس کے ساتھی اب قیدیوں میں نہیں ہیں۔ میں نے انہیں ایک بہتر مقام عطا کیا ہے۔ ہاں اس بات پر میں حیران ہوں، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جان سموئل ایک مظلوم انسان ہے، اور کسی بھی طرح نہ تو وہ سوبیرا والوں کا دشمن ہے نہ تشتہ والوں کا، بلکہ وہ تو یہاں آ کر پھنس گیا ہے، اور میرے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ میں کسی بے گناہ انسان کو کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری یہاں کیا حیثیت ہے؟ سوبیرا کا باشندہ ہوں، بس جیسے عام باشندے ہوتے ہیں۔ نہیں شبان، غلط کہہ رہے ہو، میں محسوس کر رہی ہوں۔ سوبیرا کا ٹیلان تمہیں اولیت دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں وہاں پیدا ہوا اور وہاں پروان چڑھا۔ خیر تمہیں اپنی زندگی کی داستان بتاؤں شبان، میں نے روز اول ہی سے اپنے آپ کو اول رکھا ہے۔ جہاں میرا نمبر 2 ہو جاتا ہے وہاں میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ مصلحتاً کچھ وقت گزار دیتی ہے، لیکن مجھے اپنے مقام حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لابون اگر تشتہ پہنچ جاتا تو میں تمہیں بہت بڑی شخصیت کی مالک نظر آتی، لیکن وقت آ رہا ہے کہ مجھے وہ حیثیت حاصل ہو جائے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں شبان کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں چاہتی ہوں۔ میں صرف تمہارے لیے وہاں جا رہی ہوں۔ اگر میرے دل میں ایسا احساس نہ ہوتا تو میں سوبیرا کی وفاداریاں قبول کر لیتی اور جو کچھ کرتی سوبیرا کے لیے۔ لیکن اب بھی یہ ذہن میں رکھنا جو میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اگر میں تشتہ پہنچی تو سوبیرا کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھوں گی کہ تم یہاں موجود ہو۔ شبان، مجھے چٹانیں پسند ہیں اور چٹانی انسان میری بہت بڑی کمزوری ہیں، لیکن تم میری نامکمل آرزو ہو، اور ایک ایسی نرم و ملائم شخصیت جسے چٹانی سفر کے بعد سرسبز و شاداب خطہ زمین کہا جا سکتا ہے، اور زندگی کی بقیہ سانسیں اس پر بسر کی جا سکتی تھیں۔ نئے جہانوں میں میرا کیا مقام ہوگا شبان، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں لامحدود نہیں ہوں، اور میری وسعتیں تمہاری سوچ سے کہیں آگے ہیں۔ مجھ سے کبھی منحرف نہ ہونا، ورنہ تردانہ میں طوفان آ جائے گا، ایک ایسا طوفان جس کے بعد یہاں کی تاریخ سو جائے گی۔ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش نگاہوں سے گارتھا کو دیکھتا رہا، تو وہ ہنس کر بولی، اور وہ لڑکی جس کا نام سینڈرا ہے اور جو ایک بے وقوف پروفیسر کی بیٹی ہے، اپنی آنکھوں میں تمہارے لیے ایک محبت سجائے ہوئے ہے، کیا تمہارے دل میں اس کے لیے گنجائش ہے شبان؟ نہیں میڈم، نہ تھی نہ ہے، اور نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے، شبان نے فوراً جواب دیا۔ معصوم سینڈرا کو گارتھا کی شیطانیت سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا،
اور اس نے محسوس کیا کہ گارتھا کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، اب آؤ لابون سے ملو۔ لابون کو شبان یہی اطلاع دینا چاہتا تھا کہ تشتہ والے آ چکے ہیں، اور جو ہی ادھر سے کوئی اطمینان بخش جواب ملا ان کی منتقلی کا کام شروع ہو جائے گا، اور یہ اطلاع ٹیلان ہی کے اشارے پر شبان ان لوگوں کو دینے آیا تھا۔ سو اس نے لابون کو تفصیل بتائی، اور لابون کے چہرے پر امید کے آثار پیدا ہو گئے۔ گارتھا ورتھا اس وقت بھی ان دونوں کے درمیان موجود تھی، اور اس کی نگاہیں ایک سمت چٹانوں جیسی شخصیت لابون پر پڑتیں تو دوسری طرف شبان کی جانب بھی اٹھ جاتیں۔ غالباً وہ اپنے دل میں دونوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ تشتہ والوں نے سوبیرا کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا تھا، چنانچہ مقررہ وقت میں قیدیوں کا وہ گروہ پہاڑی چٹانوں کو عبور کر کے سوبیرا کے علاقے میں داخل ہو گیا، اور اس گروہ کو ساتھ لانے والے وہی افراد تھے جو وفد کے طور پر یہاں آئے تھے۔ چونکہ سوبیرا والوں کو انتظار تھا، چنانچہ ادھر نگاہیں رکھی جا رہی تھیں، اور تشتہ والوں کے اس اقدام کو بڑی اہمیت دی گئی۔ سب نے طویل عرصے سے تشتہ میں قیدیوں کا استقبال کیا، اور اس کے فوراً بعد ہی اس گروہ کو روک لیا گیا، اور خیر سگالی کے طور پر ذرا بھی تاخیر نہ کی گئی، اور طویل عرصے غیر دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کو بالآخر ان کی بستیوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ شبان بھی ساتھ تھا، اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر بیرن نے موقع ملتے ہی شبان سے کہا، یہ سچ ہے شبان کہ تم نے میرے دل پر ایک اثر چھوڑا ہے۔ کاش تم تشتہ کے باشندے ہوتے، اور کاش میں پورے خلوص کے ساتھ آج تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا، لیکن شبان صرف تمہاری وجہ سے، صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے آج میرا نقطۂ نظر تبدیل ہو گیا ہے۔ میں بھی وہی چاہتا ہوں جس کی خواہش سوبیرا سے کی گئی ہے، یعنی یہ کہ آنے والے وقت میں تشتہ اور سوبیرا یکجا ہو جائیں اور ان کے درمیان نفرت کی دیوار گر جائے۔ لیکن اس بات کو مد نگاہ رکھنا کہ میں صاحب اختیار نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لمحات بھی آ جائیں جن میں تشتہ اور سوبیرا کے درمیان ناخوشگوار کیفیتیں پیدا ہوں۔ وقت جو بھی فیصلہ کرے شبان، اس فیصلے میں میری شخصیت نہ سمجھنا۔ ہاں کچھ مجبوریاں دامن گیر ہوئیں تو میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سینڈرا کے لیے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سینڈرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب پروفیسر بیرن یہ گفتگو کر رہا تھا تو وہ قریب ہی موجود تھی، لیکن کسی نے بھی غور نہیں کیا تھا کہ اس وقت گارتھا بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے چراغ روشن تھے، اور وہ پروفیسر بیرن اور سینڈرا کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ قیدیوں کا یہ قافلہ چلا گیا، اور سوبیرا میں تشتہ کی طرف سے آنے والے قیدیوں کا جشن منایا گیا۔ سب ہی خوش تھے ان قیدیوں کے آنے سے، خصوصاً ان کے اپنے عزیز و اقارب، اور شبان اس وقت عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تیر رہی تھی، اور عورت کی نگاہ غالباً بہت تیز ہوتی ہے۔ نہ تو سمبور نے ہی ٹیلان نے اس وقت شبان کی اس اداسی کو محسوس کیا، البتہ کچھ فاصلے پر موجود نیل شبان کو بغور دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اور جب سب اپنے اپنے خوشیوں میں مصروف ہو گئے تو نیل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شبان کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے شبان کے بازو پر ہاتھ رکھا تو شبان چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا دیا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ شبان خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ نیل سفر کرتی ہوئی ساحل پر پہنچ گئی، اور پھر اس نے شبان سے کہا، کیا تم میری پسندیدہ جگہ چلنا پسند کرو گے؟ ابھی؟ ہاں، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو۔ ویسے بھی بہت دن سے ہم سمندر سے دور ہیں۔ شبان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ نیل نے فوراً ہی سمندر کی جانب رخ کیا تھا، اور شبان اس کے ساتھ تھا۔ سمندر کی گہرائیاں انہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے چین ہو گئیں، اور اس کے ساتھ آبی جانوروں کے ساتھ دو انسان ان سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سمندر میں سفر کرنے لگے۔ حسین ترین مناظر بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت مچھلیاں جنہیں یہاں زندگی کی آزادی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے سمندری جانور جو مہذب آبادیوں کے قریب نہیں پائے جاتے تھے، ان کے اطراف سے گزر رہے تھے۔
اور شبان کی نگاہیں ان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گہرائیاں طے ہوتی رہیں، نیل ایک مخصوص سمت جا رہی تھی، پھر سمندری تہہ آ گئی اور وہ زمین پر جا اترے۔ چٹانی علاقہ تھا، عظیم الشان درخت اور آبی پھول تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان آکٹوپس کروٹیں بدل رہے تھے، بڑی بڑی سمندری مچھلیاں گول گول آنکھوں سے ان اجنبی جانوروں کو دیکھ رہی تھیں۔ لیکن نیل کا رخ ایک مخصوص سمت تھا۔ سمندر میں وسیع و عریض چٹانی اور پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک مخصوص قسم کا غار نظر آیا، اور نیل کا رخ اسی غار کی جانب ہو گیا۔ شبان اس کے ساتھ تیرتا ہوا غار میں داخل ہوا۔ تھوڑی دور تک تاریکی رہی، اور اس کے بعد جب نیل اوپری سمت بلند ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ تاریکی ختم ہونے لگی۔ ایک عجیب سی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بلندیوں پر پہنچنے کے بعد کچھ ایسے چٹانی کٹاؤ سامنے آئے جن کی بھول بھلائیوں میں سمندر کا پانی گم ہو گیا تھا، اور پھر اس مخصوص جگہ جہاں پانی ختم ہوا تھا ایک وسیع و عریض اور کشادہ چٹانی چھت نظر آئی، جس کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ گہرائیوں تک پہنچے تو وہاں ایک عظیم الشان غار پھیلا ہوا تھا، اور حقیقتاً سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی جگہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں پانی کی سائنس ختم ہو جاتی تھی اور اس جگہ کو پانی سے محفوظ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر دیکھنے والے گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے تو انہیں وہ عمل معلوم ہو جاتا جس کی بنا پر پانی وہاں نہیں پہنچ پاتا تھا، اور اس جگہ کی تلاش دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ نیل نے اس جگہ کو تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے لیے ایک عجیب جنت ترتیب دے ڈالی تھی۔ سمندری گھاس کے عظیم الشان ڈھیر بکھرے ہوئے تھے جو بستر کے طور پر استعمال کیے جا سکتے تھے۔ سمندر سے نکلنے والے قیمتی موتیوں کو دیواروں میں نصب کر کے روشنی پیدا کی گئی تھی، اور یہ روشنی برسانے والے انمول ہیرے جو مہذب دنیا کی نگاہوں میں کبھی نہ آئے ہوں گے اس غار کی وسعتوں کو جگمگائے ہوئے تھے۔ آرائش کی تمام چیزیں سمندر ہی سے حاصل کی گئی تھیں، اور شبان حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ نیل نے کتنی محنت سے اپنی یہ جنت تعمیر کی ہے۔ بلا شبہ یہاں وقت گزارنا ایک مہذب دنیا کے لیے ایک ایسا عمل ہوتا جسے کوئی انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا کی کہانیوں سے دور سمندر کے اس خطے میں جہاں انسانی تصور بھی نہ پہنچ پایا ہو، یہ پراسرار دنیا جن روایتوں کی حامل تھی ان کے تحت اس جگہ کو بھی تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ شبان نے یہاں نہایت پسندیدگی کا اظہار کیا۔ نیل نے اسے گھاس کے بستر پر بٹھا دیا اور خود بھی بے سدھ سی ہو کر اس کے نزدیک نیم دراز ہو گئی۔ اس کے انداز میں شوریدہ سری نظر آ رہی تھی، اور آنکھوں میں ایک خمار آلود کیفیت سی جو غالباً سمندر کی گہرائیوں میں اسے اس اس تنہائی کا نتیجہ تھی۔ دفعتاً ہی شبان سنبھل گیا۔ اس نے جس دنیا میں پرورش پائی تھی اور جو اقدار اس نے سیکھے تھے ان کے تحت ایک سلیقہ انسانی زندگی میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ جذبات ہر جگہ نہیں بھٹکنے چاہیے تھے، اور ویسے بھی شبان اپنے طور پر ایک بہت محتاط نوجوان رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسے بے شمار مراحل آئے تھے اور اس نے نہایت خوش اسلوبی سے انہیں ٹال دیا تھا، اور پھر یہ تو اس کے چچا کی بیٹی تھی، ٹیلان کی بہن اور سمبور کی اولاد، یہاں تو اسے مہذب دنیا سے حاصل کی ہوئی تربیت کا خصوصی مظاہرہ کرنا تھا، اور یہاں کے ان اقدار کے بارے میں ابھی اسے کچھ جاننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گویا ابھی وہ اپنی اس دنیا سے بالکل ناواقف تھا۔ دوسرے معاملات سے ہی فرصت نہیں ملی تھی جو اس سمت توجہ دیتا، اور قیدیوں کے چلے جانے کے بعد اصلی زندگی تو اب شروع ہونے والی تھی جس میں اسے اپنے ایک مقام کا تعین کرنا تھا۔ نیل ایک معصوم لڑکی تھی، اور لڑکیاں کہیں بھی ہوں ان کے سینوں میں ایک ہی جذبہ پروان چڑھتا ہے، کسی کی قربت، کسی سے محبت، اور کسی کی زندگی میں شامل ہو جانے کا۔ لیکن شبان کے سینے میں جو تصویر محفوظ تھی اس کی جگہ شاید وہ زندگی بھر کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ نیل کی اس خود سپردگی کو اس نے نظر انداز کیا، بلکہ اسے سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ نیل توجہ طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شبان نے آہستہ سے کہا، تمہاری یہ دنیا اتنی حسین ہے نیل کہ انسان کا یہاں آنے کے بعد واپس جانے کو جی نہیں چاہے۔
اسے صرف میری دنیا کیوں کہتے ہو؟ تم بھی تو اس کے مالک ہو۔ نیل نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میرا تمہارا رشتہ ہی ایسا ہے، اور ایک اور رشتہ جو میرے سینے میں نمود لے چکا ہے تمہارے لیے زیادہ مستحکم ہوگا شبان۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا۔ نیل، آج میں یہاں اس پرسکون دنیا میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو۔ باتیں تو ہم اوپر جا کر بھی کر سکتے ہیں، سمندر کی یہ دنیا تو دلوں میں جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ اپنے جذبات پر بھی نظر ڈالو شبان، میں تمہاری طلبگار ہوں، اور جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرے سینے میں تمہارا تصور پیدا ہو چکا ہے۔ شبان پریشان نظروں سے نیل کو دیکھنے لگا۔ اسے اس کی جذباتی کیفیت کا احساس تھا، لیکن یہ سمجھنے کے لمحات تھے، ورنہ آنے والا وقت پریشان کن بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، نیل، یہاں رشتوں کا تعین کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ دیر شبان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، رشتوں کا تعین بس یہی ہوتا ہے کہ میں تمہارے چچا کی بیٹی ہوں، سمبور تھیبو کا بھائی ہے، اور ٹیلان میرا بھائی۔ ہمارے ہاں، میرا مطلب ہے ہمارے صوبیرا میں یا ہمارے تردانہ میں، کچھ رشتوں میں تقدس بھی پایا جاتا ہے۔ ہر رشتے میں تقدس ہوتا ہے شبان، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بہن بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن وہ جن کی رگوں میں ایک خون نہ دوڑ رہا ہو، جیسے میں اور تو شبان، ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی دنیا میں شامل کر سکتے ہیں، بالکل اسی دنیا کی مانند جس سے گزر کر میں یہاں آیا ہوں۔ لیکن اس دنیا میں کچھ اور رشتے بھی ہیں، مثلاً جیسے اعتماد کا رشتہ، میرے چچا کی بیٹی ٹیلان کی بہن، میرے اور تیسرے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ قائم ہے۔ اگر ٹیلان تجھے اپنی بہن کہتا ہے اور تو میرے چچا کی بیٹی ہے تو میرے لیے بھی تیرا درجہ اس سے کم نہیں ہے، اور میں اب تک تجھے اسی نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں، اور ان نگاہوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں میں تیرے جذبات کا احساس بھی رکھتا ہوں، تیرے دل میں میرے لیے جو جذبے جاگے ہیں، ان کی تسکین جس انداز میں تو چاہتی ہے، میری دنیا نے مجھے اس سے منع کیا ہے، اور میں یقیناً تیری پذیرائی نہیں کر سکتا کہ انسان جن گڑھوں میں گر جاتا ہے، گرنے سے پہلے ان کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن بعد میں وہ اس کا بدترین احساس بن جاتے ہیں۔ شبان، میرے ساتھ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تجھے سمجھنے میں دیر لگائی، شاید وہ احساسات مجھے بے اختیار کر گئے جو تیرے لیے اب تک میرے دل میں پلتے رہے ہیں۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں تجھے اپنا مان لیا تھا، اور اسی انداز میں سوچتی رہی تھی، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میری سمجھ سے باہر نہیں ہے، لیکن اور مجھے ایک بات کا یقین دلا، میرے ساتھ وہ اسے لیے ہوئے غار کے ایک دوسرے گوشے میں پہنچ گئی، جہاں ایک چمکدار پتھر جو الٹے تولے کی مانند تھا اور ایک دوسری چیز پر رکھا گیا تھا جو ہڈیوں کو کھڑا کر کے بنائی گئی تھی۔ نیل نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، یہ سنگ بست ہے، وہی پتھر جس کا میں نے تجھ سے تذکرہ کیا تھا، تجھے یاد ہے نا؟ کیوں نہیں؟ تو نے کہا تھا کہ سورج کی کمواری کرنیں جب کبھی سمندر کے بھنور سے گزر کر گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں تو ان کی زد میں آنے والا کوئی بھی چٹانی ٹکڑا سنگ بست بن جاتا ہے۔ ہاں، یہی کہا تھا میں نے، اور ایسا ہی ہے، اور یہ صدیوں کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن سنگ بست کی یہ خوبی ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ کہا جاتا ہے سچ کہا جاتا ہے، اور اس پر ہاتھ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شبان، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس نیک نیتی کا درس تو نے مجھے دیا ہے، کیا تو بھی اس پر کاربند ہے؟ کیا کوئی اتفاقی حادثہ، کیا کوئی مجھ جیسی عورت تیری خلوت تک نہیں پہنچی اور تو نے وہاں بھی اپنے اقدار کا خیال رکھا ہے؟ اس کے بعد میں تیرے بارے میں اپنے معیار کا انتخاب کر لوں گی۔ شبان سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس نے غور کیا کہ عورت کے مسائل تقریباً کائنات کے ہر گوشے میں یکساں ہوتے ہیں، اس کی سوچ میں کہیں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی، وہی ایک انداز محبت، عشق، تاثر، سب سے اہم مسئلہ آج تک یہی ہوتا آیا تھا۔ مرد کی ملاقات کسی سے بھی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد، لیکن جو اصل موضوع اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دل میں یہ تصور بھی نہیں ابھرتا کہ اس کا سامنا کسی عورت سے ہے۔
لیکن جہاں بھی عورت نظر آئی، نوجوان یا خوبصورت یا کسی بھی عمر کی عورت، اس کا ایک ہی مسئلہ سامنے آیا تھا۔ شبان کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، تو میں کیا کروں؟ اس پتھر پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ دے۔ شبان نے ایسا ہی کیا اور پھر سوالیہ نگاہوں سے نیل کی طرف دیکھنے لگا۔ نیل بولی، اور اب اقرار کر کہ تو نے کسی عورت کو جذباتی طور پر متاثر ہو کر اپنی خلوت میں حاصل نہیں کیا۔ ہاں ایسا ہی ہوا نیل۔ کیا ایسا ہوا؟ کوئی حسین لڑکی تیرے دل کو بھائی ہو؟ شبان نے اس تصویر کا تصور کیا اور بولا، ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو کیا تجھے اس کی قربت حاصل نہیں ہوئی؟ نیل کی نگاہیں پتھر پر جمی ہوئی تھیں۔ پتھر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اور کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے تیری قربت حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک کارروائی کی ہو اور تو نے وہاں بھی اسے تسلیم نہ کیا ہو؟ ہاں ایسا ہوا ہے۔ بس پتھر سے ہاتھ ہٹا لے، نیل نے کہا، اور شبان نے مسکرا کر پتھر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نیل کے چہرے پر کچھ اداسی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو سچا ہے۔ یہ پتھر تیری تمام سچائیوں کا گواہ ہے۔ میں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شبان نے کہا، کیا مطلب؟ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سنگ بست میں سچ کو پرکھنے کی کیا صلاحیت ہے۔ تو پھر اس پر ہاتھ رکھ دے، نیل نے کہا، اور شبان نے ایسا ہی کیا۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں شبان، کیا تو نے اپنی خلوت میں کسی عورت کو حاصل کیا؟ ہاں، شبان نے کہا، اور دفتن ہی پتھر سے نیلی شعاعیں بلند ہونے لگیں۔ شبان کے ہاتھ کو شدید گرمی کا احساس ہوا اور اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پتھر سے ہٹا لیا۔ یہ تو واقعی بڑی انوکھی چیز ہے، نہ صرف انوکھی بلکہ سزا دینے والی۔ اگر تو اس پر 3 جھوٹ بول لے تو تیرا ہاتھ جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ اس پتھر کی خاصیت ہے۔ خوب، شبان نے مسکراتی نگاہوں سے پتھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دفتن ہی اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی۔ اسد شرازی اور دردانہ، یہی دونوں یاد آئے تھے۔ ان کے سوا اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے محبتوں کا ہر تصور انہی کی ذات سے سمیٹا تھا، اور جب بھی کوئی انوکھی چیز اس کے سامنے آئی، اس کے دل میں یہی تصور ابھر آتا کہ کاش اسے دیکھنے والے یہ دونوں افراد بھی اس کے پاس ہوتے۔ بہرحال نیل کو یہاں مایوسی ہوئی اور وہ وہاں سے ہٹ آئی، اور پھر اس نے کہا، کیا خیال ہے اب چلیں؟ ہاں وہی مناسب ہے۔ ویسے تیرے یہ عیش گاہ بے مثال ہے، تیرے لیے کھلی ہے، جب دل چاہے یہاں آ۔ ویسے بھی میرا تیرا دل کا رشتہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ تیرے اقدار اپنی جگہ مستحکم حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میری محبت بھی اتنی ہی مستحکم ہے۔ میں تجھے چاہتی رہوں گی۔ واپس چلیں؟ چلنا تو ہوگا، شبان مسکرا کر بولا، مگر ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ بلکہ یہی چاہتا ہوں کہ تو مجھے اکثر یہاں آنے کی اجازت دے۔ تو آ سکتا ہے شبان، نیل نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس پر اصرار غار سے باہر نکل کر سطح سمندر پر بلند ہونے لگے۔ لابون کا قافلہ چل پڑا تھا۔ گارتھا جانتی تھی کہ اس وقت لابون اس کا واحد سہارا ہے، ورنہ اس اجنبی دنیا میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ تو مقامی ہیں، جس میں ایک سینڈرا ہے جس کا تعلق براہ راست اس دنیا سے نہیں ہے، لیکن پروفیسر بیرن اس کے لیے سب کچھ ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ گارتھا کے لیے یہ انتہائی مشکل حالات تھے۔ سوبیرا کی سرزمین کے سرحدی علاقے سے نکلنے کے بعد اس کا ذہن مستقل سوچوں میں ڈوبا رہا تھا، اور وہ اب تک کے حالات پر یہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا اس میں حالات کا کتنا بڑا دخل تھا اور اپنی کوششیں کیا تھیں۔ اسے خود ہی یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بار اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی اب تک کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ لابون نے کچھ دیر کے بعد اس پر توجہ دی۔ وہ خود بھی اس قید کے دوران سوچوں میں ڈوبا رہا تھا، اور قید میں اس کی بہت کم گفتگو گارتھا سے ہوتی تھی۔ البتہ اس کی شخصیت میں ابھی گارتھا کے لیے بے حد دلچسپی باقی تھی، کیونکہ لابون اس کی خواہشوں کی مکمل تکمیل کر دیتا تھا، اور ایسے ہی توانا مرد گارتھا کی کمزوری رہے تھے۔ لیکن اس سرزمین پر آنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا تھا کہ یہاں تو چٹانیں ہی چٹانیں بکھری ہوئی ہیں۔ ٹیلان لابون سے کہیں زیادہ دلکش تھا۔ حسین لوگوں کی اس بستی میں گارتھا کے لیے دلچسپی کا کافی سامان موجود تھا۔ ٹیلان البتہ اس کی دسترس سے باہر کی چیز تھا، اس لیے اس نے اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو نہ کی، اور اب تشتا کی جانب سفر کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی
کہ دیکھو آنے والی کہانیاں زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کرتی ہیں۔ لابون اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میڈم گارتھا، تم کچھ سوچ رہی ہو؟ اس نے چونک کر لابون کو دیکھا اور دلکش انداز میں مسکرا دی۔ ہاں لابون، تیری یہ دنیا بہت دلکش ہے۔ ہاں، لیکن ابھی تم نے اس کی دلکشی نہیں دیکھی۔ دیکھ رہی ہوں، یہ سب ویرانے ہیں۔ میری بستی، میری آبادی، میرا تردانہ بہت حسین ہے۔ تم اس کے حسن و جمال کو دیکھو گی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ گارتھا نے محبت بری نگاہوں سے لابون کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اگر میں تردانہ کو لابون سمجھ لوں تو مطمئن ہو جاتی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب بتانے کا نہیں، سمجھنے کا ہوتا ہے۔ لابون اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بہت عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوا ہوں۔ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنی دنیا سے طویل عرصے تک دور رہا ہوں، لیکن اس وقت یہاں سے گیا تھا جب تمام تر حقیقتوں سے واقف ہو چکا تھا، اور ان حقیقتوں میں عورت بھی تھی۔ میری بیوی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا تھا۔ تمہاری دنیا میں رہ کر بھی میرا واسطہ عورتوں سے پڑا، لیکن میں خوفزدہ رہا حالات سے، اور میں نے یہ نہ سوچا کہ کسی جانب قدم بڑھاؤں۔ لیکن میڈم، تم سے ملنے کے بعد مجھے ایک اور احساس ہوا۔ وہ کیا؟ گارتھا اس کے اس انکشاف کو خاموشی سے پی گئی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بھی ہے۔ حالانکہ ایسے انکشافات گارتھا کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتے تھے کہ اس کی پسند میں کوئی اور بھی شامل ہو۔ عورت صرف عورت نہیں ہوتی، بلکہ تیرے جیسی عورتیں اپنی دلکش گفتگو سے مرد کو ان لذتوں سے آشنا کرتی ہیں جو اس کی چاہت کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ گارتھا نے مسکراتی نگاہوں سے لابون کو دیکھا اور بولی، تم یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہو لابون؟ کیوں نہیں؟ مجھے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں صرف ایک باعمل انسان پایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تیری بھول تھی میڈم گارتھا۔ کیوں؟ ہر شخص ذہنی طور پر جب آزاد ہوتا ہے تو زندگی سے دلکشی ابھرتی ہے۔ میرے بارے میں تو جانتی ہے کہ کیسے کیسے حالات کا شکار تھا۔ سوبیرا والوں کو قید رکھنا میرے لیے ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور میں نے یہ مشکل کام اپنے شانوں پر قبول کیا تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تردانہ کے لوگ سبھی ایک دوسرے سے واقف ہیں، اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں مجھے اپنی کامیابی کی امید کم تھی، اور میری تمام تر توجہ اسی جانب تھی۔ اگر تو اس قدر دلکش نہ ہوتی اور خود میری جانب متوجہ نہ ہوتی تو شاید میرے تیرے درمیان اتنے ہی فاصلے رہتے جتنے اجنبی لوگوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ اور اب یہاں آنے کے بعد میرے مشن کی بدترین ناکامی مجھے افسردہ کیے ہوئے تھی، لیکن یہ معاملہ بالآخر طے ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تیری زندگی بچا کر لانے میں کامیاب ہو گیا، اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ لابون، کہ اب کیا ہوگا؟ جس کا فیصلہ تھوران کرے گا۔ تھوران کون ہے؟ ہمارے علاقے کا سردار۔ لابون، میرے خیال میں تمہیں اس علاقے کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسی کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور وہی زیادہ خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ میرے نزدیک تو تم ہر طرح کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو۔ ویسے سردار کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت اعلیٰ۔ سب اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں، اپنے مسائل اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کیا تھوران تشتا میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے؟ عام لوگوں میں، ورنہ سب سے بڑی حیثیت کی مالک سلانوبیا ہوتی ہے۔ یہ سب درجے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ میں تجھے سمجھا دوں گا، اور وہ تیری سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہاں لابون، تمہاری یہ دنیا تمہاری وجہ سے میرے لیے اتنی دلکش ہے کہ میں اس کے ایک ایک رمز سے آشنا ہونا چاہتا ہوں۔ اب ہم تشتا پہنچیں گے۔ میری پیشی تو ان کے سامنے ہوگی، اور اس کے بعد مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ میں تجھے یہاں کی ایک ایک شے سے آشنا کرا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور تمہاری بیوی، کیا وہ میری موجودگی پر اعتراض نہیں کرے گی؟ لابون مسکرایا، پھر اس نے کہا، نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ گارتھا خاموش ہو گئی۔ کافی سفر طے ہو گیا، پھر سفر کرنے والوں میں ہلچل مچ گئی۔ شاید تشتا کی آبادی آ گئی تھی۔ ہم تشتا پہنچ گئے۔ گارتھا نے پوچھا،
ہاں وہ دیکھ، درختوں کے درمیان آبادی کے نشان، وہ مکانات۔ لابون آہستہ سے بولا۔ سرسبز و شاداب درختوں کی گھنی چھاؤں میں لکڑی کے شہتیروں سے بنے ہوئے یہ مکانات جادو نگری کے گھر معلوم ہوتے تھے۔ گو ان کی تعمیر میں کسی خاص ڈیزائن کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بہت دلکش تھے۔ غور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس انداز میں بھی کوئی اہم بات پوشیدہ ہے۔ گارتھا نے کہا، لابون، اور لابون اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاتے چلو۔ یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ میں نے ایک بات محسوس کی ہے۔ کیا؟ وہاں پہاڑوں کے اس طرف مجھے یہ زندگی نظر نہیں آئی تھی۔ وہاں میں نے ایسے گھر نہیں دیکھے۔ میں تجھ پر ایک انکشاف کرتا ہوں۔ جب میں تشتا سے گیا تھا اس وقت بھی تشتا ایسا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ کہ سوبیرا سے تشتا کا فاصلہ، کیا یہ اتنا نہیں تھا؟ نہیں۔ پھر کیا صورتحال تھی؟ چٹانی تقسیم کے بعد ہی تشتا کی آبادی شروع ہو جاتی تھی، جیسے سوبیرا میں ہے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ یہ آبادی سمیٹ کر آگے بڑھا دی گئی؟ ہاں، یہ تو دانش مندی ہے۔ تم اس سے اتفاق کرتی ہو؟ بالکل۔ اور کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ گارتھا نے پوچھا۔ یہ مکانات ایسے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر لوگ زمینی گھروں میں رہتے تھے۔ یہ مکانات تو بہت خوشنما بنائے گئے ہیں۔ پہلے یہ اس طرح نہ تھے۔ جب تم یہاں سے گئے تو تھوران سردار نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت تو خاص تشتا کا سردار تھا۔ کیا وہ بوڑھا آدمی تھا؟ ہاں، بہت تجربے کار۔ اس کا مطلب یہ کہ تھوران ایک ذہین سردار ہے؟ شاید۔ لابون نے آہستہ سے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک اس خاموشی میں زندگی دوڑ گئی۔ درختوں کی شاخوں سے انسان ٹپکنے لگے تھے۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے تیز ہوا کے جھونکوں سے پھل گر رہے ہوں۔ گارتھا دلچسپی کے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ درختوں سے کودنے والے خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ وہ بھی تھے جو جن لوگوں کے عزیز و اقارب تھے، جو سوبیرا گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا اور ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس وقت لابون بھی گارتھا سے علیحدہ ہو گیا تھا اور گارتھا تنہا رہ گئی تھی، لیکن اس نے پروفیسر بیرن کو اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو پروفیسر، آپ اتنے الگ تھلگ کیوں ہیں؟ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ آپ کو یہاں بہت سی باتوں پر تعجب ہوگا میڈم۔ اوہ، کیا بات ہے پروفیسر؟ کچھ اکھڑے اکھڑے لگ رہے ہو۔ میں آپ میں آپ کی مہمان ہوں۔ میری؟ بیرن نے طنز کیا۔ تشتا کی۔ معاف کر دیجئے میڈم گارتھا، آپ زبردستی کی مہمان ہیں، ورنہ کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی۔ ہاں ایسا تو ہے، گارتھا نے آہستہ سے کہا۔ گہری نظروں سے پروفیسر کو دیکھا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ملنے ملانے کے ہنگامے دیر تک رہے۔ شاید تھوران ان لوگوں کا استقبال کرنے نہیں آیا تھا، لیکن یہاں ان لوگوں نے قیام نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد لابون نے گارتھا کو اپنے پاس بلایا۔ دو افراد سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دونوں میرے بھائی شامان اور توسے ہیں۔ میرے ضعیف ماں باپ میرے استقبال کے لیے نہیں آ سکے۔ یہ کون ہیں؟ توسے نے پوچھا۔ وہ پسندیدہ نظروں سے گارتھا کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم گارتھا نئی دنیا سے آنے والی ہیں۔ آہ، کیا یہ وہاں کی باشندہ ہیں؟ توسے نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا نئی دنیا سے کچھ اور لوگ بھی آئے ہیں؟ صرف پروفیسر بیرن کی بیٹی، اور کوئی نہیں؟ نہیں، لابون نے کہا، پھر گارتھا سے بولا، یہ مکانات ان نگرانی کرنے والوں کے لیے ہیں جو سوبیرا کی طرف سے ہونے والی ہر کارروائی سے باخبر رہتے ہیں۔ ہمارے گھر آگے ہیں، یہاں سے دور، زیادہ دور نہیں۔ خوب، گارتھا نے کہا اور لابون کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے غور کیا تھا کہ توسے بار بار اسے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گارتھا کے لیے پسندیدگی کے تاثرات ہیں۔ شکل و صورت سے بھی وہ ایک سرکش نوجوان نظر آتا تھا۔ گارتھا دل ہی دل میں مسکرا دی، گویا اس کی دلچسپی کا سامان موجود تھا۔ شبان اپنا تجزیہ کر رہا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں اکثر وہ سوچوں میں ڈوب جاتا تھا اور غور کرتا، تردانہ کی ایک اپنی زندگی ہے، اسی ماحول میں گزارا کرتے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ دوسری دنیا کا رخ نہ کرتے تو یقیناً میں بھی یہاں پیدا ہوتا اور اس کی زمین میں اس دنیا کا تصور بھی نہ ہوتا۔ لیکن کوئی احساس تھا، کوئی ایسا احساس جو اس کے دل میں سسکتا تھا
اسے وہ دنیا یاد آتی تھی اور وہ سوچنے لگتا تھا کہ وہ وہاں زیادہ خوش تھا، یا وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتا تھا، یہ میری دنیا ہے، مگر کیا میں یہاں عمر گزار سکتا ہوں؟ کیسے، آخر کیسے؟ حالانکہ یہ سب درمیان میں ہوا تھا، بالکل درمیان میں۔ وہ تو سمندر کی تلاش میں نکلے تھے، اس کے بعد تمہیں واپس جانا، تمہاری ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ لیکن بہت کچھ ہو گیا تھا، بہت کچھ، اور جب یہ تصور دل کو گھبرا دیتا تھا کہ بقیہ زندگی محدود ہے۔ ٹیلان نے کہا، ہم سوبیرا کے دوسرے حصے نہیں دیکھتے، سوبیرا اس قدر مختصر نہیں ہے۔ ضرور دیکھوں گا۔ نہیں، تم اس قدر خوش نظر آتے ہو جتنا اپنی سرزمین پر آنے کے بعد کوئی ہوتا ہے۔ میں تم لوگوں کے درمیان خوش ہوں، اس کی وجہ شاید میرے چاچا تھیبور کا نہ ہونا ہے۔ ہاں، مجھے اس کا خیال تو ضرور ہے، وہ خود واپس آئیں گے، یقیناً وہ واپس آئیں گے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو ٹیلان؟ جب انہیں علم ہوتا کہ سبیرا اور تشتا کے لوگ واپس جا چکے ہیں تو وہ بھی واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ تم بے حد معصوم انسان ہو ٹیلان۔ کیوں؟ وہ کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ آخر کیوں؟ ٹیلان نے بچوں کی طرح کہا، اس لیے کہ ان کے پاس واپسی کے وسائل نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مجھے جنم دیا، تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ جو دور دراز سفر ہم نے اخناتون کے ذریعے اختیار کیا وہ انہیں بھی حاصل ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے ٹیلان، اور شاید میری اداسی کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ سفر وہ لوگ کسی طور نہیں کر سکتے، وہ ہوا کے جادوگر ہیں، اور یقیناً ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے وہ اپنی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ شبان ہنسنے لگا۔ ٹیلان کی اس بات کو معصومیت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ بہرحال ٹیلان نے اس پیشکش کی کہ وہ جس طرح بھی چاہے سوبیرا میں اپنا مقام بنا لے، وہ جس سمت بھی اشارہ کرے گا وہ سمت اس کے لیے مخصوص کر دی جائے گی اور وہ اپنی پسند کے مطابق عمل کر سکے گا۔ شبان نے ٹیلان کو یقین دلایا تھا کہ کچھ وقت بے شک گزرے گا اسے اپنی دنیا میں اپنے آپ کو ضم کرنے کے لیے، لیکن بالآخر ایسا ہو جائے گا۔ نیل بھی ملتی رہتی تھی۔ سینڈرا شبان کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں رکھتی تھی کہ اسے یاد کیا جا سکے۔ دن اور رات، سورج اور چاند گزرتے رہے، اور پھر وہ دن آ گیا جو یہاں جشن کے طور پر منایا جاتا تھا، یعنی یوم خوراک، اور یہ ہنگامہ خیزیاں بھی بڑی زبردست تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سوبیرا کے سوئے ہوئے لوگوں میں زندگی جاگ اٹھی ہو۔ ہر شخص مصروف ہو گیا تھا۔ نیل اب زیادہ شبان سے الگ تھلگ ہی رہا کرتی تھی، اور جب شبان نے اس کا یہ انداز دیکھا تو اس نے بھی نیل کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عورت کی فطرت کو وہ پہلی بار جاپان میں سمجھا تھا اور جانتا تھا کہ نیل بھی اسی طرح بے اختیار لڑکی ہے۔ یوم خوراک میں شبان نے بھی پورا حصہ لیا۔ اس کی اپنی سوچ اس سلسلے میں بالکل مختلف تھی، اور وہ یہ غور کر رہا تھا کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق ہی جینا پسند کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے خوراک کا مسئلہ حل کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے سمندر سے حاصل ہونے والی یہ گھاس اپنے طور پر اس دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کارآمد ہو۔ ایک ماہ نہ صحیح، ایک ہفتے کے لیے وہ لوگ شکم سیری کا مسئلہ حل کر لیں، لیکن بہرحال زندگی وہی صبح کو اٹھ کر رزق کی تلاش میں نکلنا اور شام کو اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جانا۔ انسان ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی یہی راستہ متعین کیا گیا ہے، اور فطرت سے ہٹ جانے والے کبھی پرسکون نہیں رہتے اور انہیں بالآخر فطرت کی جانب لوٹنا پڑتا ہے۔ سوبیرا کی مخصوص چیزیں کھائی گئیں اور دن جشن کے طور پر ختم ہوا تو رات کو رول نے اپنے شوہر سمبور سے کہا، اب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ شبان کو اس کے باپ کے گھر کے حقوق سونپ دیے جائیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا میرے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے، میں صرف اس کی امانت اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر سمبور نے کہا، اس کی امانت محفوظ ہے میرے پاس، اور شبان اس کا مالک ہے، سو جس طرح وہ چاہے اسے مجھ سے حاصل کر لے۔ شبان ہنس کر بولا، میرے معزز چاچا، میں بے شک اپنا گھر ضرور دیکھوں گا، لیکن وہاں میرے لیے کیا ہے؟ ہاں، وہ خالی گھر یقیناً تیرے لیے بے مقصد ہوگا، لیکن تو اس کی ملکیت حاصل کر لے تاکہ ہم اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ گھر تیرے لیے حاضر ہے۔ بھلا یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم تجھے خود سے جدا کرنا چاہیں گے،
لیکن تو ہم سے الگ نہیں ہے اور نشانی ہے میرے بچھڑے بھائی کی۔ رول کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، ہم تجھے خود سے جدا نہ ہونے دیں گے۔ سمبور بولا، شبان ہم نہیں جانتے کہ تشتہ پہنچ کر ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوگا اور تھوران اس بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ سنا یہ گیا ہے کہ وہ تشتہ کا خادم ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت محبت رکھنے والا ہے، لیکن جو پیغام ہم نے انہیں دے کر بھیجا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ عمل ہی کریں گے۔ ہاں، کیونکہ میرا بھائی ٹیلان سوبیرا کی سرداری کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ بے شک یہی میں بھی چاہتا ہوں شبان، بلکہ یہ تو میری دلی خواہش ہے۔ بے شک تو عقل کا جادوگر ہے، چونکہ وہ دنیا، جیسا کہ تم سب نے کہا کہ جنگ و جدل کی دنیا ہے، لیکن عقل کی دولت سے مالا مال، تو میں یہ چاہوں گا کہ تو میری رہنمائی کرے اور میری ذمہ داریوں کا ایک بڑا حصہ سنبھال لے، اور یہ طے کر کے تجھے کیا کرنا ہے۔ ٹیلان نے کہا، میں چاہتا ہوں شبان کہ تو مجھے ان جادوگروں سے ملا جو اپنا اپنا جادو رکھتے ہیں، ذرا میں دیکھوں کہ انہوں نے اپنی سائنس کو کیا درجے دیے ہیں۔ یہ کام میں کل ہی شروع کر دوں گا، خود نہ جا سکا تو کسی رہنما کے ساتھ تجھے ان جادوگروں کے پاس بھیجوں گا۔ غور کرنا اور اس سارے ماحول کو نگاہوں میں رکھ کر مجھے بتانا کہ ہم سوبیرا کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا عمل کر سکتے ہیں۔ اور شبان کو یہ گفتگو نہایت دلچسپ محسوس ہوئی۔ تب سمبور نے کہا، رول کے کہنے کے مطابق کل جب سورج درمیان کو پہنچے گا تو میں تجھے تیرے باپ کے گھر لے چلوں گا، اور یقیناً وہاں تھیبور نے بہت کچھ چھوڑا ہوگا۔ تو ان سب کا جائزہ لے کہ اس کے جانے کے بعد ہم نے اصول کے مطابق اس کے گھر کے دروازے کو بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک کوئی اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ شبان کے دل میں تجسس بیدار ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ سچ ہے کہ اسے اس کے باپ کے گھر سے تھیبور کی نشانیاں ملیں۔ سو وہ بے چینیوں میں رہا، اور اس کے بعد صبح ہو گئی۔ دن معمول کے مطابق آگے بڑھا، اور دوپہر کو جب سورج بلندی پر چمکنے لگا تو سمبور نے اپنے وعدے کی تکمیل کی۔ ٹیلان تو اپنے سرداری کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ سمبور ٹیلان اور رول کے ساتھ اس مکان پر پہنچا جس کے دروازے بند تھے، اور یہ مکان بھی زمین دوز ہی تھا، اور ایک مضبوط چٹان نے اسے انسانی پہنچ سے الگ تھلگ کر رکھا تھا۔ سو سمبور نے ایک عمل کیا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایسی ہوا باہر آئی جس سے احساس ہوا کہ بند مکان کو بہت عرصے کے بعد کھولا گیا ہے، لیکن نیچے جاتے ہوئے شبان کے دل میں انوکھے تاثرات تھے۔ اس ماحول میں اسے کچھ خوشبوؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جن سے محبت کی بو آتی تھی، اور دل سے یہ احساس ابھرتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا باپ تھیبور اور اس کی ماں شکالہ چلتے پھرتے ہوں گے، ضروریات زندگی سے گزرتے ہوں گے، اور یہ احساسات شبان کے چہرے پر دیکھے جا رہے تھے۔ سو سمبور نے اپنے بھتیجے کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل میں کیا کیا احساسات ہوں گے، لیکن وہ واپس آئیں گے، ہمارا دل کہتا ہے۔ اور شبان، اصولی طور پر ہمیں یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے تاکہ تو اپنے جذبات کو نمایاں کر لے، اور اس وقت میں واپسی چاہتا ہوں۔ شبان نے ایسی نگاہوں سے انہیں دیکھا جس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ انہیں اجازت دے رہا ہے۔ سمبور اپنی بیوی رول اور نیل کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ تب شبان نے دروازہ بند کر لیا اور اس ٹھنڈے اور پرسکون غار میں کھڑے ہو کر اپنے ماں اور باپ کے چہروں کا تصور کرنے لگا۔ پھر اس نے اطراف میں دیکھا، مختلف اشیاء موجود تھیں۔ چونکہ فضائیں گرد آلود نہیں تھیں، اس لیے ہر چیز ایسی لگ رہی تھی جیسے اسے ابھی ابھی کوئی چھوڑ کر باہر نکل گیا ہو۔ شبان احساسات میں ڈوبا رہا، اور پھر اس کی نگاہوں میں دو چہرے ابھرے۔ یہ چہرہ تھیبور یا شکالہ کا نہیں تھا، بلکہ دردانہ اور اسد شیرازی کا تھا۔ دو ایسے چہرے ان چہروں میں مدغم ہونے لگے جن کی شناخت شبان کو نہ تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چہروں کی بناوٹ کیا ہے، لیکن جو چہرے سامنے ابھر آئے تھے وہ انہی دونوں کے تھے۔ بہت دیر تک شبان عجیب و غریب احساسات میں ڈوبا رہا، فیصلے کرتا رہا۔ تب ہی اسے کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں، اور اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ پھر جو کچھ اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ بوڑھی تورنا تھی جو اسی گوشے میں خاموش کھڑی شبان کو دیکھ رہی تھی۔
شبان حیران رہ گیا، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا۔ "تورنا"، اس نے کہا۔ تورنا مسکرا دی، پھر بولی، "اگر تو مجھے مائی ماچھی کہے تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں، میں تجھے تورنا کہوں گا، کیونکہ میری بستی میں تو تورنا ہے۔ تو نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا شبان۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کبھی تجھے میری ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ کن حالات کی بات کر رہی ہے؟ تردانہ میں آنے کے بعد؟ ہاں، لیکن تو جانتی ہے میرا تیرا اس دنیا کا رشتہ ہے، اور میں تجھے بھول نہیں سکتا، لیکن میں اس دنیا میں گم ہو گیا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور یوں بھی یہ میری دنیا ہے۔ اور آج تو پہلی بار اپنے باپ کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ ہاں، لیکن میں تو اس دروازے سے داخل ہوا ہوں تورنا۔ لیکن تو بتا، تیرا یہاں آنا کیسے ہوا؟ تورنا کے چہرے پر جذبات کے سائے لرزنے لگے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں یہاں موجود تھی، لیکن پوشیدہ۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، کہ میں جانتی تھی کہ آج تو اپنے گھر میں پہلا قدم رکھ رہا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی شبان کہ تو نے جس دنیا میں زندگی بسر کی ہے وہ مختلف سوچوں کی حامل ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے کب سے نہیں جانتی میں تجھے؟ کیا اس وقت سے نہیں جانتی میں تجھے جب سمندر کی لہریں تجھے مچھلیاں پکڑنے والوں کے ساحل تک لے آئی تھیں، اور انہوں نے تجھے رمضان کا بیٹا سمجھ کر اپنے درمیان جگہ دی تھی؟ ہاں تورنا، تو وہ لمحات بھی جانتی تھی جن سے میں خود آشنا نہیں ہوں۔ شبان نے کہا، میں نے وہاں اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ وہاں انسانوں کا رہن سہن جانوں، جب کہ تو سبیرا کے لیے جادو لینے گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پھر میرا بیٹا گالس میرے ساتھ آ گیا تھا، اور وہی مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ میرا شوہر مر گیا تھا، اور اس بیٹے کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ اوہ، پھر نئی دنیا میرے بیٹے کو کھا گئی؟ کیسے؟ شبان نے دلچسپی سے پوچھا، اور تورنا کے چہرے پر غم کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ نئی دنیا کی عورت کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اسے آتشی ہتھیاروں سے فنا کر دیا گیا۔ وہ مر گیا؟ ہاں، تورنا نے غم آلود لہجے میں کہا، مجھے بہت افسوس ہے۔ یہاں تو تنہا ہے؟ ہاں، اب میرا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سب میرے ہیں، میں ان سے جدا نہیں ہوں۔ مچھیروں کی بستی میں تو کیسے پہنچ گئی؟ شبان نے پوچھا۔ میں سمندر میں بھٹکتے بھٹکتے سمندر سے اکتا گئی تو خشکی پر جا پہنچی۔ وہ معصوم لوگوں کی آبادی تھی، سب میری عزت کرتے تھے، بس ان کے درمیان رہ گئی۔ پھر تو آ گیا، میں بھی تیرے پاس نہ رہ سکا، مجھے اسد شرازی لے آئے تھے۔ تورنا مسکرائی، مگر میں تجھ سے دور نہ تھی، کیونکہ میں تجھے پہچان چکی تھی۔ کہاں تھی تو؟ تیرے آس پاس۔ میں نے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں تجھے دیکھتی تھی، تورنا نے کہا، اور شبان اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں جانتا ہوں یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ میری کہانی ہے شبان، اب مجھے اپنے بارے میں بتا۔ کیا تردانہ میں آ کر تو خوش ہے؟ شبان سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، شاید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس سے آشنا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو اب مضطرب ہو گئی، ورنہ یہاں ساکن سمندر جیسا سکون تھا۔ بہت بدل گئی ہے یہ زمین۔ تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں پیشن گوئی کر سکتی ہوں۔ کیا تیری واپسی ہوگی؟ تو وہیں واپس جائے گا، اور تردانہ کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کام اتنی جلد بھی ممکن نہیں ہے۔ شبان عجیب سے نظر سے تورنا کو دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے دل سے بوجھ سا ہٹتا ہوا محسوس کیا۔ یہ ایک فیصلہ جو اس کی زبان سے نہیں ہوا تھا، لیکن شاید اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ تورنا کو دیکھتا رہا۔ کیا ایسا ہوگا؟ اسی طرح جیسے چاند نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے۔ تورنا اطمینان سے بولی، اور میرے ماں باپ؟ وہ وہیں ہیں۔ اگر انہیں کوئی حادثہ نہیں پیش آیا تو وہ وہیں آباد ہو گئے ہیں، اور ممکن ہے انہیں تیری تلاش ہو۔ تو نے میرے دل میں ایک نئی امنگ جگا دی ہے۔ تورنا، کیا میں تجھ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ تو مجھے اپنے بیٹے کا مقام نہیں دے سکتی؟ شبان نے کہا، اور تورنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شبان اس کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے اپنا سر تورنا کے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی تردانہ میں تنہا ہوں۔ بے شک سمبور میرا چاچا ہے، تیلان میرا بھائی ہے، لیکن میں پھر بھی تنہا ہوں۔ مجھے یہ مقام دے دے۔
میرے ساتھ یہاں رہ۔ تورنا نے اسے اپنے سوکھے ہوئے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔